وما اور جو اوتی تم دیے گئے من شیئن کوئی چیز بھی فمتاع پس وہ فائدہ ہے الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور وہ اس کی زینت ہے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیرن بہت بہتر ہے وابقا اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سوچتے عقل کرتے افامن کیا پس وہ وعدناہ کیا پس وہ شخص وعدناہ وعدہ کیا اس سے وہ اللہ نے وعدنا سنا اچھا وعدہ فہوا پس وہ لاقی ہی اس کو پانے والا ہے کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کا مثال من اس شخص کی طرح متعناہ فائدہ دیا اس کو متاع الحیات دنیا یا دیا اس کو متاع سامان الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا ثم پھر ہوا وہ یوم القیامت قیامت کے دن من المخضرین حاضر ہونے والوں میں سے ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا بلائے گا ان کو فَيَقُولُ پس وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں تم میرے شریک الَّذِينَ وہ جو تم تھے تزعمون تم ان کے بارے میں گمان کرتے قالا کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ حق کا حق ہو گئی ان علیہم اوپر ان پر القول با جہنم کی بات ان پر حق ہو گئی ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائی یہ وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں اغوینا ہم نے ان کو گمراہ کیا بہکایا اغویناہم ہم نے ان کو بہکایا کما غوینا جیسا کہ ہم بہکے ہوئے تھے تبرانا ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں الیک کا تیری طرف ما کان نہیں تھے وہ ایانا صرف ہماری یا بدون بندگی کرتے یا نہیں تھے وہ ہماری عبادت کرتے وکیل اور کہا جائے گا ادعو بلاؤ شرکاءکم تم اپنے شریکوں کو فدعوہم پس وہ بلائیں گے فلم یستجیبوا پس نہیں وہ جواب دیں گے لہم ان کے لیے ورعب العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو لو کاش انہم کہ وہ کانو ہوتے یہتدون ہدایت یافتہ صدق اللہ العظیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها یہ ہم نے سورہ قصص کی آیات ہیں مشرکین مکہ کو بتلایا جا رہا ہے ان کا ایک ذہن تھا جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے اسلام قبول کر لیں گے تو جو مکہ کے اوپر مکہ کے رہائشیوں کے اوپر جو اتنے کرموں اتنے ہر چیز کی نعمتوں کی یلغار ہے اللہ کی رحمتیں ادھر برس رہی ہیں ہر طرف اناج پھل اور پوری عرب کے اندر ان کا ایک نام چلتا ہے جس کو یہ راہداری کا پروانہ دے رہے ہیں کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا جو ادھر اس طرح سفر کرتا اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا کوئی ان کے قافلے کو لوٹتا نہ تھا یہ ہر طرف ان کا ایک عزت تھی تو وہ کہتے تھے اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو کیا ہوگا ہم سے یہ عزت چھن جائے گی یہ دنیا کی دولت چھن جائے گی یہ معلومات چھن جائے گا پیچھے ہم نے پل پڑھا نا کہ ہم دنیا سے لوگ ہم سے ہمارا ملک چھین لیں گے کا پیچھے ہم پرسوں 4 دن پہلے پڑھ کر آئے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم کو دیا گیا وہ ایک دنیا کا فائدہ ہے تھوڑا سا وہ اس کی زینت ہے یہ وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے حدیث کے اندر بڑی اس کی تفاسیر آتی ہیں فرمایا کہ جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر انگلی ڈالے اس کو نکالے اس کی انگلی میں کیا لگے گا دنیا کے مثال ایسے یہ دنیا ہے یہ مثال ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ وہ اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جائے گا جہنم سے نکلے گا اللہ سے کہے گا جا جنت میں چلا جا وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بڑھ گئی اللہ 3 دفعہ فرمائے گا وہ 3 دفعہ کہے گا اللہ فرمائے گا جا جنت میں تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نے دی ہے
یعنی وہ خیر و ابقا اللہ کے پاس جو بہتر ہے وہ اس سے بہتر ہے، خیر و ابقا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہشت والوں کے پاس جو بہشتی لوگ ہیں ان کے پاس دو جنتیں ہوں گی، ایک جنت چاند کی ہوگی، اس کے اندر چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کا سامان ہوگا۔ تو میں ایک برتن سنہری، ایک جنت سنہری ہوگی، اس کے اندر سونے کے برتن ہوں گے۔ اور فرمایا ایک ہوگی جنت العدن، فرمایا اس کی کیا بات ہے، جو اس کے رہنے والے ہیں اور اللہ کے درمیان صرف ایک جلال کا پردہ حائل ہوگا بس، وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ اس کو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے ہوں گے کہ ورنہ لوگ اللہ کو دیکھتے رہیں۔ فرمایا یعنی یہ نعمتیں وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، جو اللہ کے پاس، یعنی وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فمتاع الحیاۃ دنیا، جو دنیا کا سامان ہے یہ دنیا کی زینت ہے، کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد جو تیرے رب کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب لوگوں کا اس کے اندر تجربہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، 50-60 سال کی زندگی کے اندر سب نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ جو اپنے وقت میں ایک ان کا بڑے امیر ہوتے تھے رشتہ داروں کے اندر یا محلے گلی محلے کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو گئے، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور ہم دیکھا کہ ایک اس وقت جو لوگ زکوٰۃ لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی کے گھروں میں جا کر رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس وقت وہ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا، وہ اب کوئی کہیں بیٹھا، کبھی کوئی بیٹھا، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، یعنی یہ ہیر پھیر چلتا رہتا ہے، دنیا کا نظام ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جس سے وہ چھن گیا نا، اگر ہم جائزہ لیں اس میں ناشکری آتی ہے بس، جس چھن گیا ہے، اللہ نے دولت دی، مال دیا، اس نے ناشکری کی، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، اللہ اس سے اپنی نعمت چھین لی۔ اور یہی چیز ہے جس کے بعد نعمت ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو تمہیں اور زیادہ دے گا، تو اگر تم کفر کرو گے تو اللہ اپنی نعمت چھیننے پہ قادر ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ۔ ادھر دو آدمیوں کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک وہ شخص ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا اچھا کہ تم کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، میرے نبی پر ایمان لاؤ اور مجھے اپنا رب خالق مالک مانو، تو میں تمہیں اچھی دنیا کے اندر بھی زندگی اچھی دوں گا اور تمہیں آخرت میں اس کا اچھا انجام دوں گا۔ اللہ نے سے وعدہ کیا ہر بندے سے۔ اور فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ دنیا کا فائدہ دے دیا، اس کو دنیا مل گئی، اور فرمایا وہ قیامت کے دن حاضر بھی ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں انسانوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، یہ بتلاؤ دونوں سے بہتر کون ہے، کون بہتر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک وہ شخص ہے جس کی اللہ نے دنیا میں بہتر کی ہے، جس کی آخرت میں اللہ نے بہتر کر دیا۔ ایک شخص وہ ہے، دنیا بھی اچھی ہے، مال و دولت ہے، رائش، ہر چیز اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اور اس کی دین بھی دیا ہے، آخرت بہتر ہے۔ یعنی یہ کوئی منع نہیں ہے دنیا، ہمیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الاخرۃ وقنا عذاب النار، یعنی دعا کے اندر ذکر پہلے دنیا کا کیا گیا، دنیا بھی اور آخرت بھی، جس کو دونوں چیزیں مل گئی یہ خوش نصیب انسان ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی دنیا خراب ہے، دنیا تنگ دستی میں گزری ہے، لیکن اس کی آخرت بہتر ہے، آخرت بہتر، وہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ دنیا تو کٹ جاتی ہے، کٹ گئی ہے، وہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ ایک وہ شخص ہے تیسرا جس کی دنیا بہتر ہے لیکن اس کی آخرت خراب ہے، یہ بد نصیب شخص ہے۔ دنیا میں اس نے آرام کر لیا، سارا کچھ کیا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جس نے دنیا میں اتنا آرام کیا، سہولتیں دی، کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا۔ قیامت اللہ ہمیں اس کو جہنم میں چکر لگا کے لے کر آؤ، جب چکر لگے گا تو پوچھے گا فرشتہ، ہاں بھی اللہ پوچھیں گے یہاں بھی کیا دیکھا، دنیا میں کبھی رام کیا؟ کہتا کبھی رام نے دیکھا ہی نہیں۔ اور جس نے دنیا میں دکھ دیکھے ہوں گے، اس کو جنت میں چکر لگا کے لے کر آؤ تو کہا گا جنت چکر لگانے کے بعد کیا کبھی دنیا میں دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی یہ نعمتیں ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اپنے مومنین کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، جو کسی نے محسوس نہیں کی، کسی کان نے سنی نہیں، اللہ وہ نعمتیں تیار کی ہیں انسان کے لیے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو دنیا دار بندہ ہے وہ دنیا دار بندے کو پسند کرتا ہے، جس کے دنیا سے محبت ہے نا، اس کا آئیڈیا بھی دنیا دار بندہ ہوگا،
وہ اس کی طرف دیکھے گا، اس کے پیچھے اسی کو پسند کرے گا، اس سے دین دار لوگ اچھے نہیں لگتے. اور جو دین دار بندہ ہوگا، جو دین کو پسند کرتا ہوگا، اسے دین دار لوگ پسند اچھے لگیں گے، وہ ان کی محفل میں جائے گا، ان کی بات سن کے بیٹھے گا. اللہ نے مثال بنا دی ہے، نظام دنیا چلا رہا ہے ایسے ہی. تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ ہمارے کہ قیامت کے دن جس کو دنیا دی گئی، اور چوتھا بندہ، 3 بندے، چوتھا بندہ وہ ہوگا جس کی دنیا بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت بھی خراب ہوگی. یہ سب سے بدتر بندہ ہے. دنیا پہ بھی غربت، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ. یعنی وہی شخص، کیا اس نے کمایا دنیا سے، کیا لیا اس نے، پیدا ہو کے کیا ہوا اس کا، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی یہ لوگ ہیں. اس لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سے دنیا کی بہتری کی بھی دعائیں اور آخرت کی بہتری دعائیں مانگنی چاہیے. یہ کوئی بھی دکھ اچھا نہیں ہے، چاہے دنیا کا جا رہا آخرت کا. انسان کہتا ہے یار تھوڑی سی تکلیف، اور جس کا نام ہی دکھ ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں اچھا. دکھ، کوئی بھی دکھ اچھا نہیں. اللہ سے ہر وقت عافیت مانگنے چاہیے. اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہر قسم کی حالت، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے بچا کے رکھیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. پھر اللہ اسی طرف چلے آ رہے ہیں کہ جو سب سے برا فعل ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی صفات سے شرک کرنا، جن کو تم نے اللہ کے مقابل بنا دیا، ٹھہرا دیا. ہمارے بلاؤ ان کو جن کو تمہیں شریک بناتے تھے. میں داتا، یہ بھی داتا، یہ بھی گنج بخش، یہ بھی حاضر وا، یہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مدد کرنے والا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد. کیا جو نعرے لگاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جو تم لگاتے، وہ تو نہیں کہتے تھے نا، انہوں نے تو کہا ہی نہیں. وہ کہ جب اللہ ان کو بلایا کہ اللہ پتہ ہی نہیں کیا کہتے رہے تھے، تو جانتا ہمارے میں نے کیا کیا. تو میں اللہ میں کہاں شریک کون، تم جو تم گمان کرتے تھے یہ بچا لیں گے، ہم ان کی مریدی کے اندر آ گئے، یہ ہمارے ہاتھ پکڑ جنت میں لے جائیں گے. وہ کہتا وہ بتا رہا، کیا بیان کر رہا ہے، اتنا ہزاروں کا مجمع. کہتا ہے جی اللہ کی جو خدائی نا عبد القادر کے ہاتھ میں جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے، ایسے اس کے ہاتھ اندر ہے اللہ کی خدائی. یعنی اتنی دیدہ دلیری، اور کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، کیا ہونا کیا نہیں ہونا، وہ اس کو روکنے والے نہیں ہیں. وہ جو دل میں آتا بولے جاتا. جی پیر صاحب ہے، جو مرضی کہی جائے. وہ نہ بلاؤ ان کو جو گمان کرتے تھے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. وہ کہیں گے جن کی عبادت کرتے تھے، یا اللہ ہم تو گمراہ تھے اور ہم نے ان کو گمراہ کی، کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. یہ بڑی جگہ آ رہا ہے قرآن پاک کے اندر. یا اللہ ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا. ما کانوا تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ما کانوا یعبدون، یہ ہماری باتیں نہیں کرتے تھے، ہماری بندگی کرتے تھے. بات ان کا دل کرتا تھا، ان کی خواہشات تھی، ان کا نفس کہتا تھا. ہم ان کو پکڑ تھوڑی لے کر آئے تھے. یا اللہ ہم بھی خود بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور یہ بھی گمراہ ہو گئے. یا اللہ ان کو عذاب، وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دیں. اللہ کہے گا تم دونوں کو دگنا عذاب ملے گا. وہ سب یعنی یہ چیزیں، یہ پیری مریدی جن کے آج پوری اکثریت ملوث ہے، پوری قوم ڈوبی اس کے اندر. وہ اس کا پیر، وہ اس کا پیر، وہ کہتا ہے میرا آستانہ بڑا، کہتا ہے میرا آستانہ بڑا. وہ کہتا ہے اتنے گل نہیں بنی اتنے لے یک دے گا، اتنے نہیں بنی اتنے کے چل جا. وہ بڑا کرنے والا، بڑا کرنے والا. معاملات کہیں کے کہیں چلے گئے. لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا. اس رواتے بس وہ آسان راستہ ڈھونڈتے جنت میں جانے کا. جانا چاہتے جنت میں، صاحب پتہ جانا ہے، لیکن آسان راستہ، اس کی سفارش، اس کی سفارش. یہ معاملہ چل رہا ہے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور کہا جائے گا، کہاں بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کو تم وہ پکاریں گے، پس وہ نہ جواب دیں گے ان کو. لہم، جب عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں عذاب کو پکاریں گے. وہ تو کئی مرحلے ہونے ہیں قیامت کے دن، کئی مرحلے آنے ہیں، کئی وقت آنا ہے، کبھی کوئی مرحلہ، کبھی کوئی مرحلہ. ایک مرحلہ جو ہم پڑھتے ہیں، آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی جو حالت ہوگی، وہ ڈرے، اللہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے سب، آپ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. یعنی یہ چیز وہ کیا کوئی نہیں بلائے گا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا، کاش یہ ہدایت رستہ پا لیتے، کیا سمجھ آتے، کاش سمجھ آتے، اور کاش سمجھ جاتے میں اللہ، میں مالک، میں خالق، میں رازق. کاش سمجھ آتے، اور کاش سمجھ آتے یہ سیدھا رستہ ہے، یہ سب رستے شیطانی رستے ہیں. کاش اللہ کی کتنی یہ محبت اللہ تعالیٰ، لو انہم کانوا، کاش سمجھ آتے. اتنا سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے. کاش، اس کے بعد اللہ کہہ رہے کاش. اللہ کی محبت کا انداز ہے، یعنی یہ غصے والی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا کاش میرے بندے سمجھے نا، اپنے ہاتھ سے بنایا.
تو مجھے ان سے محبت ہے، کاش سمجھ جاتے تو ہدایت پا سیدھے راستے پہ آ جاتے. اتنی بڑی جنت بنائی میں نے، وہ بھی خالی رہ جانی ہے، قیامت کی خالی رہ جانی ہے. پھر اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا ان کو جنت کو بننے کے لیے. جہنم کو اللہ ایڑی رکھے گا نا، ایڑی بند کرے گا، ایڑی جہنم کے بس بس. لیکن جنت جب بانٹ دی جائے گی پھر بھی خالی رہ جائے گی. پھر اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا اس جنت کو بننے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے میں نے مخلوق نہیں جو پیدا کرنی ہے، وہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم اس کے وارث بن جاؤ، تم اس میں آ جاؤ. یہ اللہ بات کتنا محبت کا انداز ہے. کوئی پڑھے تو سمجھے نا، کوئی دیکھے تو پڑھے. کوئی اپنے ویسے ہی معاملے دنیا میں انسان لگا پیچھے ادھر 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 اور بہتا چلا جا رہا ہے شیطان کے پیچھے. صدق اللہ.